وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق اللہ العظیم۔ پہلے ترجمہ دیکھیے، اللہ فرماتا وَإِذَا، اور جب، حضر، موجود ہوں، القسمت، تقسیم کے وقت، اولو القربہ، رشتے والے، والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین، فارزقوہم منہ، تو ان کو بھی کھلا دو ان میں سے، وقولوا لہم، اور کہو ان سے، قولا معروفا، درست بات، ولیخش، اور چاہیے کہ ڈریں، الذین، وہ لوگ، لو ترکوا، اگر وہ چھوڑیں، من خلفہم، اپنے پیچھے، ذریۃً، ایسے اولاد، ضعافاً، جو کمزور ہوں، خافوا علیہم، اور وہ اندیشہ رکھتے ہوں ان کے بارے میں، فلیتقوا اللہ، تو چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، ولیقولوا، اور کہیں، قولا سدیدا، سیدھی اور درست بات، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یأکلون، کھا جاتے ہیں، اموال الیتامى، یتیموں کے مالوں کو، ظلماً، ناحق طور پر، انما، یقیناً، یأکلون، وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹ کے اندر، نارن، آگ، وسیصلون، اور ان قریب وہ داخل ہوں گے، سعیراً، ایک دہکتی ہوئی آگ کے اندر۔ کل یہ بتلایا جا رہا تھا کہ رشتہ داروں میں کچھ ایسے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں جو شرعی اصول اور ضابطے کے مطابق مرنے والے کی وراثت کے حقدار نہیں ہوتے ہیں، جن کا کوئی حصہ مرنے والے کی وراثت کے اندر نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وراثت کے اصول اور قانون اور ضابطے اور شریعت کے بتائے ہوئے دستور کے وہ ماہر نہیں ہوتے، وہ واقف نہیں ہوتے، اس کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا، اس بنا پر وہ یہ سمجھ کر بیٹھتے ہیں کہ ہمارا بھی اس کے اندر حق ہوگا، حصہ ہوگا۔ اسی سوچ اور سمجھ کی بنا پر وہ بھی امید لگائے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس کے اندر سے کچھ ملے گا۔
حالانکہ اصول اور ضابطے کے مطابق ان کا کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر۔ اب شریعت نے ایسے لوگوں کی دلداری کے لیے، ایسے لوگوں کو دل شکنی سے بچانے کے لیے اس آیت پاک کے اندر ضابطہ اور قانون بیان کیا ہے کہ جب انہوں نے اپنے دل کے اندر یہ امید رکھی ہے کہ ہمیں بھی کچھ ملے گا، ہم بھی اس کے حقدار ہوں گے، ہمارا بھی کچھ حصہ ہوگا، تو کسی مرنے والے کی وراثت تقسیم ہو رہی ہو اور ایسے حضرات وہاں پر تقسیم کے وقت موجود ہوں، اور بالخصوص اگر وہ محتاج اور حاجت مند بھی ہوں، یتیم ہو یا کسی اور درجے کے، اور ان کے سامنے یہ حصے کی تقسیم ہو اور حق پانے والے وارث اپنا اپنا حصہ لے کر جا رہے ہوں اور یہ امید میں ہوں کہ میرا بھی کچھ حق ہوگا، تو ان کے دل پر کیا گزرے گی اس وقت؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یہ تو وہی سمجھ سکتے ہیں جن کے ساتھ یہ کیفیت پیش آئے۔ قرآن پاک کا عجیب اسلوب، بیان کا عجیب انداز کہ ایک طرف قرآن نے یہ ضابطہ بالکل کلیئر کر دیا کہ کچھ ایسے حقدار ہوتے ہیں جو حق لے کر آتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں جو حق کی امید لے کر آتے ہیں، لیکن چونکہ وہ قریبی نہیں ہوتے، دور کے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا کوئی ضابطہ، کوئی اصول نہیں ہے کہ ان کو اس میں سے حق ملے۔ یہ کلیئر کر دیا قانون قرآن پاک نے، لیکن ایسے لوگوں کو دل شکنی سے بچانے کے لیے ان کی حسرت کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے، تاکہ ان کو ان کا دل نہ ٹوٹے، اس آیت پاک کے اندر ان کی دلداری اس انداز پر فرمائی کہ اگر تقسیم وراثت کے وقت کچھ ایسے رشتہ دار موجود ہوں جن کا حق اس کے اندر نہیں بنتا دور ہونے کی بنا پر، یا یتیم اور مسکین وہاں پر موجود ہوں جو حقدار نہیں ہوتے وراثت کے، تو اب وراثت کے پانے والے جو وارثین ہیں ان کا اخلاقی فرض یہ بنتا ہے، ان کی اخلاقی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو حصہ ان کو ملا اس حصے میں سے کچھ ان لوگوں کو دے دیں۔ یہ ایک قسم کا صدقہ ہوگا اور باعث اجر و ثواب ہوگا۔ کیونکہ اللہ نے یہ وراثت کا مال بغیر کسی مشقت اور محنت کے، بغیر محنت پسینہ بہائے بھی صرف دین کی حیثیت سے تمہیں دے دیا، تو اب بطور شکرانے کے کچھ ان حضرات کو بھی دے دو تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو اور ان کی حسرت پر پانی نہ پھر جائے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اور اس میں آپ کا کچھ نہیں جائے گا بلکہ اجر و ثواب کہ آپ دوہرے مستحق ہوں گے، ایک تو صدقے کا ثواب اور دوسرے رشتہ داری پر صدقہ اس کا ثواب۔ اور اس کی ترغیب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بالکل اسی انداز میں سورہ انعام کے اندر یہ فرمائی، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جب تمہارا باغ پھل دینے لگے تو تم اس پھل سے کھاؤ، لیکن جس دن پھل یا کھیتی کٹنے کا دن ہو اور اس دن وہاں پر یتیم اور مساکین اور محتاج دوسرے لوگ موجود ہوں تو تم اس کے اندر سے انہیں بھی دے دو۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ بالکل یہی حال اور یہی انداز یہاں پر قرآن پاک نے استعمال فرمایا کہ انہیں دل شکنی نہ ہونے پائے، انہیں اپنے طرف سے اپنے حصے میں سے کچھ دے دو۔ یہ دلداری ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یہ اخلاقی فریضہ ہے۔ اب اسی کے اندر یتیم پوتا بھی آ گیا۔ میں نے کل بتایا تھا نا، ایک نزاعی مسئلہ بنا دیا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، پوتا موجود ہے، دادا کی وراثت بٹ رہی ہے تو بیٹے کا حصہ تو پوتے کو ملنا چاہیے، لیکن نہیں ملے گا کیونکہ دوسرے بیٹے موجود ہیں، وہ قریبی ہیں، پوتا دور کا ہے۔ اس کو ہنگامی مسئلہ بنا دیا۔ یہ کیسا قانون ہے صاحب، یہ کیسا اصول ہے شریعت کا؟ بہت اچھا اصول ہے۔ وہاں سے پوتا محروم ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر قرآن کا انداز دیکھیے، یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟
ایسے لوگوں کے لیے تو یہ دلداری کی جا رہی ہے. وہ چچا جو موجود ہیں، ان کے پھوپھیاں موجود ہیں، جو ان کو جو حصہ مل رہا ہے وہ دے دیں اس یتیم پوتے کو. اور ترغیب دے رہا ہے قرآن. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ ترغیبی پہلو اپنا کر اخلاقی فریضہ بتلا رہا ہے. تو پوتے کا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ کون کہتا ہے کہ پوتے کا مسئلہ حل نہیں ہوا؟ حل ہوا، بالکل ہوا حل. تو اس کے اندر وہ یتیم پوتا بھی آ گیا. اب یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت پاک کے اندر جہاں پر یہ حکم دیا کہ ان کی دلداری کے لیے کچھ اپنے حصوں میں سے نکال کر انہیں دے دو تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو، اگر وہ اس ملنے کے بعد بھی رضامند اور خوش نہ ہوں اور ان کا مطالبہ ہو کہ صاحب جتنا سب کو ملا اتنا ہم کو بھی ملے، تو قرآن یہ کہتا ہے یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ بھئی ضابطے کے تحت تم وارث تو ہو نہیں کہ تمہیں بھی اتنا مل جائے. اگر اتنا ہی دلوا دیا جائے گا تو یہ تو بالکل غیر منصفانہ اور غیر عادلانہ فیصلہ ہوگا اور وارثین کا حق مارا جائے گا اس میں قانون اور اصول کے اعتبار سے. اگر وہ اس پر ناراضگی کا اظہار کریں اور کوئی جملہ زبان سے کہہ دیں اس ناراضگی کی بنا پر، تو قرآن پاک میں اللہ نے جملہ استعمال فرمایا، ان کی اس ناراضگی کے جواب میں تم ان کو سمجھا بجھا کر کام لو. کوئی ایسے سخت جملے بھی نہ استعمال کرو جس سے ان کی دل شکنی ہو. اگر وہ اس پر رضامند بھی نہ ہو اور ناراضگی کا اظہار کرے تو سمجھا بجھا کر پیار سے شفقت کے انداز میں ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو تمہارا اس کے اندر کوئی حق نہیں ہے اصول کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے. یہ جو کچھ تم کو دیا گیا تبرعاً دیا گیا ہے، احساناً دیا گیا ہے، اخلاقاً دیا گیا ہے، اسے قبول کر لو. لیکن شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی ایسا جملہ ان کے اس ناراضگی پر بھی نہ کہو کہ وہ دل شکنی کا سبب بنے. وہ جملہ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ وہاں پر بھی احتیاط برتو، دل شکنی والے جملے نہ کہو. ہاں ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہوگا، اگر وارث ایسے لوگوں کو دے رہے ہیں جو وراثت کے حقدار نہیں ہیں اخلاقی طور پر، تو ان کو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہوگا کہ مال وراثت کے مجموعی حصے سے کسی کی دلداری نہیں کی جائے گی. مجموعی حصے سے کسی کو اخلاقاً نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ مجموعے کے اندر یتیم بچہ بھی ہوگا، مجموعے کے اندر ایسا وارث بھی ہوگا جو وہاں پر موجود نہیں ہے. حصہ بٹ جائے، بالغ جو وہاں پر موجود وارث ہیں ان کو مل جائے، اب وہ اپنے حصے سے دیں، پورے حصے سے اخلاقاً نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر یتیم بچہ بھی ہے. یتیم بچے کے مال میں کسی بھی قسم کی اجازت نہیں ہے کسی کو اخلاقاً بھی دینے کی. اور اگر مجموعے سے دیں گے تو یتیم بچے کا بھی حق جائے گا جو ناجائز ہوگا. کوئی وارث موجود نہیں ہے وہاں پر، اس کا بھی حصہ اس کے اندر ہوگا. اگر پورے سے آپ دیں گے بغیر بٹوارے کیے ہوئے تو اس کا بھی حق جائے گا، حالانکہ وہاں پر موجود نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. بٹ جائے، بٹنے کے بعد حصہ لگ جائے، لگنے کے بعد آپ کے حصے میں جو آئے اب آپ اخلاقی طور پر دیجیے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ تو اس اصول اور قانون کو، دلداری والے اصول اور قانون کو اس آیت پاک کے اندر بیان کیا اللہ رب العزت نے، جس کا ترجمہ ابھی پہلے کیا گیا. پھر سے ترجمہ دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب موجود ہوں تقسیم کے وقت، اولو القربہ، وہ رشتہ دار جو دور کے ہوں جن کا حصہ نہ ہو وراثت کے اندر، والیتامى، اور یتیم بچے، والمساکین، اور محتاج اور ضرورت مند رشتہ دار، فارزقوہم منہ، تو اس میں سے انہیں کچھ دے دو اخلاقاً، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے کہو تم درست بات، دل شکنی اور تنگ دلی بات نہ کہو. یا مطلب ان کی موجودگی کو تم اپنے لیے بار نہ سمجھو،
بوجھ نہ سمجھو، ان کی موجودگی پر ناک اور بھوں موت چڑھاؤ، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی بات؟ اب اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اور اصول اور قانون بیان فرمایا، اور عام مسلمانوں کو خطاب فرماتے ہوئے اگلی آیت کے اندر اللہ نے یہ حکم دیا، یہ ہدایت فرمائی کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس چیز کا ذمہ دار بنا لے، اس چیز کا پابند بنا لے کہ اگر مرنے والا کوئی ترکہ چھوڑ کر مرتا ہے تو ایک رتی برابر بھی وہ ضائع اور برباد نہ ہونے پائے۔ جو اس کے حقدار ہیں ہر مسلمان یہ کوشش کر لے، اپنے اوپر اس چیز کو لازم کر لے کہ وارثین کو بغیر کسی خرد برد کے اس کا مال پہنچ جائے۔ یہ ہر مسلمان اپنے اوپر ذمہ داری بنا لے، ہر مسلمان اپنے اوپر اس کو لازم سمجھ لے۔ بالکل عام قانون بیان فرمایا اس آیت پاک کے اندر جو ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اور اسی عمومیت کے اندر یہ بھی داخل ہے، اگر کوئی بھی مسلمان چاہے وہ مرنے والے کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، مرنے والے سے اس کا کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، مرنے والے سے کوئی جوڑ اس کا ہو یا نہ ہو، اگر کوئی بھی عام مسلمان بھی کسی مسلمان کو ایسی وصیت کرتا ہوا دیکھے یا اپنے مال کے اندر ایسا تصرف اور ایسا استعمال کرتا ہوا دیکھے جس کے وجہ سے اس کے وارثوں کا حق ختم ہو رہا ہو یا کم ہو رہا ہو، تو اس مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس شخص کو سمجھائے، روکے کہ دیکھو تمہارے اس عمل سے، تمہاری اس وصیت سے، تمہارے اس تصرف سے تمہارے بعد جو تمہارے وارث بنیں گے اس کا حق مارا جائے گا یا حق کم ہوگا، خبردار ایسا کام مت کرو، ایسی وصیت نہ کرو، ایسا تصرف اپنے مال کے اندر نہ کرو۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان پر ایک فریضہ اللہ نے عائد کیا ہے اس آیت پاک کے اندر۔ بات کو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ چاہے اس مرنے والے سے تمہارا رشتہ ہو یا نہ ہو، لیکن تمہیں نظر آ رہا ہے کہ اس سے وارثین کا حق مارا جائے گا یا کم ہو جائے گا، اس وصیت سے یا اس تصرف سے آپ اس کو سمجھاؤ، منع کرو جا کر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عمل کر کے بتلایا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا کہ اپنے پورے کے پورے مال کو وہ صدقہ کر دیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، کا آدھا مال کا نہ، فرمایا اگر تمہیں وصیت کا شوق ہی ہے کسی کو دینے کے لیے تو 1/3 مال شریعت نے تمہارے لیے وصیت کے لیے حلال کیا، بس 1/3 مال سے آپ وصیت کر سکتے ہیں، اتنے مال میں ہی وصیت تمہاری نافذ ہوگی، بقیہ تم اپنے بعد جو تمہارے وارث بن رہے ہیں ان کے لیے چھوڑو۔ منع کر دی اللہ کے نبی نے پورے کے پورے وصیت یا آدھے کی وصیت۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ لہذا کسی وارث کو اپنے مال کے اندر ایسے تصرف کا اختیار بہرحال حاصل تو ہے لیکن درست نہیں ہے کہ جس سے وارث اس کے محروم ہو جائے یا ان کا حق کم ہو جائے۔ اگر کسی نے ایسی وصیت کر دیا کہ میرے مرنے کے بعد یہ پوری کی پوری میری جائیداد مسجد کے لیے وقف، مدرسے کے لیے وقف، غریبوں کے لیے وقف، وصیت کر کے مر گیا، وصیت نافذ نہیں ہوگی، 1/3 تو دے دیا جائے گا اور بقیہ وارثین میں ہی بٹے گا۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اور زندگی میں کسی نے اپنے وارثین کو محروم کرنے کے لیے کسی کو پورا کا پورا دے دیا تو مالک تو وہ بن جائے گا جس کو دے دیا گیا، لیکن بہرحال محروم کرنے کا گناہ اس کو ملے گا۔ تو یہ اصول اور ضابطہ اس آیت پاک کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اگر کسی کو ایسا عمل کرتے دیکھو تو روک دو اس کو، سمجھا دو اس کو، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی عموم کے اندر وہ یتیم بچوں کی پرورش کرنے والے بھی آ گئے، جو یتیم کی پرورش کر رہے ہیں وہ بھی آ گئے کہ اگر ان کے قبضے کے اندر یتیم کا مال آیا تو اس کی پوری پوری حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر اوڑھ لیں جب تک کہ وہ مال اس یتیم تک پہنچ نہ جائے بالغ ہونے کے بعد۔ اور اسی آیت کے ضمن میں وہ بھی آ گئے
جو یتیم خانوں کو چلانے والے ہیں اور مدرسوں کو چلانے والے ذمہ داران ہیں، یتیم کے نام پر جو مال یتیم خانوں کے اندر آیا، یتیم کے نام پر جو مال مدرسوں کے اندر آیا، اس مال کا استعمال صرف اور صرف یتیم ہی پر ہو سکتا ہے۔ اگر انہوں نے کہیں اور اسے صرف کیا تو وہ بھی ناجائز اور غلط طریقے پر ہضم کرنے کے اندر ہی شامل ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اس لیے ایسے اداروں کی ذمہ داروں کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس بارے میں احتیاط برتیں۔ یتیم کے مال پر آئی ہوئی کوئی رقم اگر ہے تو اس کو یتیم ہی پر کیا کیا جائے؟ صرف اور خرچ کیا جائے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اب اس کا ترجمہ دیکھیے، اللہ فرماتا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ کہ اگر وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنے پیچھے کمزور اولاد۔ اب اسی کمزور کے اندر عورتیں بھی آ گئیں، خافوا علیہم کہ جس کے بارے میں انہیں اندیشہ ہو، تو فلیتقوا اللہ، چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، ولیقولوا قولا سدیدا، اور چاہیے کہ وہ کہیں درست بات۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ دیکھو، یتیم کا پرورش کرنے والا اگر کوئی ولی ہے، اگر وہ اپنے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھا لے کہ یہ بچے کی حیثیت وہی ہے جو میرے بچے کی ہے، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد خدا نخواستہ میں آج ہی چلا گیا، کسی کی موت کا کوئی بھروسہ ہے، میرا بچہ سکون اور اطمینان سے دنیا کے اندر رہے، ظلم سے بچا رہے، زیادتی سے بچا رہے، تو بس یہی قانون بنا لے کہ جو میرے دل کے اندر ہے وہی اس بچے کے بارے میں میرے دل کے اندر ہونی چاہیے، سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ اب آگے اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت یتیم کے مال کو ناجائز طور پر جو لوگ کھا جاتے ہیں، استعمال کر لیتے، ان کے بارے میں جو وعید شدید ترین آئی ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے سخت ترین وعید بیان فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ یتیم کا مال کھانے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ اپنے پیٹ کے اندر انگارے کھا رہا ہے، آگ بھر رہا ہے۔ اب یہ جو اللہ نے یتیم کے مال کو آگ قرار دیا، یہ حقیقی معنی میں ہے کہ مجازی معنی میں ہے؟ کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ کنایا ہے، یہ تشبیہ ہے آگ کے ساتھ میں، حقیقتاً وہ آگ نہیں ہے بلکہ اس کا انجام آخرت میں آگ ہوگا، اسی بنا پر اللہ نے اسے آگ قرار دے دیا۔ مگر اہل تحقیق کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر حقیقی معنی میں ہے، یتیم کا مال بالکل آگ ہی ہے، بھلے سے اس کی صورت دنیا میں آگ کی نہیں نظر آ رہی ہے لیکن ہے وہ آگ۔ تو قرآن نے جو آگ کہا وہ یقینی طور پر آگ ہے، جیسے کوئی شخص ماچس لے کر کھڑا ہوا ہے یا زہر لے کر کھڑا ہوا ہے، اب اس ماچس کو کوئی آگ کہہ دے یا اس زہر کو کوئی قاتل کہہ دے تو اس وقت تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ ماچس کیسے آگ ہے، اگر اسی کو جلا دے تو ہر ایک کہے گا ہاں آگ، وہ زہر حلق کے نیچے اتار لیا جائے تو کہے گا قاتل ہو گیا نا۔ بالکل یہی انداز قرآن پاک کا یہاں پر بھی ہے، صورتاً وہ دنیا کے اندر آگ نہیں نظر آ رہی ہے لیکن حقیقتاً وہ آگ ہی ہے۔ قرآن پاک کا ایک عام انداز اگر اصول دیکھیں تو بہت ساری جگہوں پر آپ نے سنا ہوگا اگر کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس ذکر کی بنا پر ایک درخت جنت کے اندر اگ جاتا ہے، جنت کے اندر یہ ذکر پھول کی شکل اختیار کر جاتا ہے، پھل کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ کیا یہ حقیقت بتلائی گئی ہے اس عمل کی جو میدان محشر میں شکل بنا کر متشکل ہو کر انسان کے سامنے آئے گا۔ تو بالکل یہی حال یتیم کا مال جو آگ قرار دیا جا رہا ہے، یہاں پر صورتاً یہاں پر آگ نہیں ہے لیکن حقیقتاً وہاں پر وہ آگ کی شکل میں متشکل ہو کر آئے گا۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اور اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کے اندر اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے جو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے اور صحابہ اکرام بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں معراج کی رات میں جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہا تھا
تو میں نے کچھ لوگوں کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے اوپر کے ہونٹ تو ایسے ہیں جیسے اونٹ کے ہونٹ سکڑے ہوئے ہو، بالکل اوپر کا ہونٹ، ان کے لب اونٹوں کی طرح ہیں، اوپر کا بالکل سکڑا ہوا حصہ، اور نچلا ہونٹ سینے کی تک لٹکا ہوا، نچلا ہونٹ سینے تک لٹکا ہوا، اور جہنم کے کارندے یعنی جہنم پر متعین جو اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں، کام کرنے والے ہیں، وہ کارندے ان کے منہ میں دوزخ کے انگارے اور دوزخ کے پتھر اٹھا کر بھر رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا منظر ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق طور پر کھا جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ تو وہ مال آگ بنا دیا گیا، آگ کا پتھر بنا دیا گیا، اور وہی پیٹ کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ قبر سے کچھ لوگوں کو اس طرح اٹھائے گا کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، ان کے پیٹ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، اور وہ شعلے کی لپک منہ سے بھی نکل رہی ہوگی، کان سے بھی نکل رہی ہوگی، ناک سے بھی نکل رہی ہوگی، آنکھ سے بھی نکل رہی ہوگی، وہ شعلے ان ساری جگہوں سے نکل رہے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا؟ فرمایا کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے؟ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھرتے ہیں اور ان قریب آگ کے اندر دہکتی ہوئی آگ کے اندر وہ داخل ہوں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی آیت کو دلیل میں پیش فرمایا۔ تو ان دونوں حدیثوں کا خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ نے جو یتیم کے مال کو آگ کہا ہے یہ کنایا اور تشبیہ نہیں ہے، حقیقت میں وہ آگ ہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ کتنی سخت ترین وعید ہے یتیموں کے مال کے سلسلے میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی تاکید اس بارے میں فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے احرج مال الضعیفین المرأۃ والیتیم، کہ میں تمہیں خاص طور پر دو کمزوروں کے مال سے تنبیہ کرتا ہوں کہ ان کے مال سے بچے رہنا، ایک عورت اور دوسرے یتیم۔ کیا مطلب؟ ان کے مال اور ان کے حق کو کھا مت جانا، میں تمہیں اس بارے میں تنبیہ کرتا ہوں۔ اور آپ نے ابھی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ان کے مال کی اہمیت کتنا ہے۔ سورہ نساء کے اندر پہلا رکوع مکمل طور پر یتیم کے مال کی حفاظت ہی کے بارے میں تھا، اور آگے بھی آیات آ رہی ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اہمیت ہے ان کے مال کی حفاظت کی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں کما قوس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی بات؟ اب اس آیت کے ضمن میں چند مسائل سن لیجئے۔ یہاں پر مال وراثت ترکے کے مال کا تذکرہ تھا اور یتیموں کے مال کا تذکرہ تھا۔ ایک مسئلہ ترکے کے مال کا یہ بھی ہے، جو شخص مرنے والے شخص کا جو کپڑا ہے بدن پر یا گھر کے اندر چھوڑا ہوا، کیا ہوتا ہے عمومی طور پر ان کپڑوں کو ترکے میں نہیں سمجھا جاتا اور سارا کا سارا کپڑا اٹھا کر غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے۔ یہ چھوڑا ہوا کپڑا بھی وراثت کا مال ہے۔ کس نے آپ کو اختیار دیا کہ پورا آپ غریب کو دے دیں؟ آپ کہیں گے ہم سب راضی ہیں اس پر، وارثین۔ یتیم بچہ ہے، یتیم بچہ ہے، اس کی رضامندی کیسے لیں گے آپ؟ کہیں بچے سے کہلوا لیں گے، پوچھ لیں گے۔ یتیم بچے سے اگر کہلوا دیا جائے، وہ راضی بھی ہو جائے، وہ اجازت بھی دے دے، چونکہ نابالغ بچہ، یتیم کہہ رہا ہوں میں، نابالغ بچہ، وہ اجازت بھی دے دے تو بھی اس کی اجازت کا اعتبار ہی نہیں، مکلف ہی نہیں، اس کی اجازت کا اعتبار ہی نہیں، بالکل اجازت نہیں، اسے تقسیم کیجیے آپ۔
تقسیم کرنے کے بعد جو کپڑا یتیم بچے کے حق میں آیا اس کو اس کے حق میں ڈال دیجیے، آپ اسے آپ غریب کو نہیں دے سکتے، یا وہ وارث جو غیر حاضر ہے جب تک وہ نہیں کہہ دیتا تب تک اس کا بھی حصہ اس کے حق میں ڈال دیجیے وہ کپڑے میں، اور پھر تقسیم کیجیے۔ اب جو حصے میں آپ کے آیا اب آپ اسے دے سکتے ہیں غریب۔ اسی طریقے سے بعض علاقوں کے اندر یہ ہوتا ہے، اس کے چھوڑے ہوئے جو برتن ہوتے ہیں ان برتنوں کو اٹھا کر غریبوں کو دے دیا جاتا ہے۔ آپ اپنا حصہ تو دے سکتے ہیں، یتیم بچہ اگر نابالغ بچہ ہے اس کا حصہ آپ نہیں دے سکتے، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے، یہ دھیان رکھنے والی چیز ہے ایک۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ، میت کے کفن کا انتظام اگر وارث اپنے پیسے سے نہیں کر رہے ہیں تو شریعت اجازت دیتی ہے کفن کا انتظام اس کے چھوڑے ہوئے مال سے آپ کر دیں، دفن کا انتظام اس کے چھوڑے ہوئے مال سے آپ کر دیں۔ لیکن میت کو جس چارپائی پر اڑھا کر لٹا کر قبرستان لے جایا جاتا ہے، کفن کے علاوہ ایک چادر بعض علاقوں کے اندر اڑھانے کے لیے خصوصی طور پر منگائی جاتی ہے، اس کو اڑا کر لے جانے کے لیے ایک چادر منگائی جاتی ہے، کہیں وائٹ کپڑے کی ہوتی ہے اور کہیں دوسرے کپڑے کی ہوتی ہے، اور وہ کہاں سے آتی ہے؟ میت کے ترکے اور ورثے میں سے لائی جاتی ہے۔ دیکھیے کفن تو اس کی ضرورت میں شامل ہے، یہ چادر ضرورت میں شامل نہیں ہے، اس لیے چھوڑے ہوئے مال سے یہ چادر نہیں خریدی جا سکتی۔ یہ سب کا مشترک حصہ ہے جس میں نابالغ بچہ بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض علاقوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میت کو نہلانے کے لیے نئے برتن خرید کر لائے جاتے ہیں۔ کہاں سے لایا جاتا ہے؟ میت کا جو چھوڑا ہوا پیسہ اسی میں سے خرید کر لایا جاتا ہے۔ اب یہ تو وارثوں کا بن گیا جس میں نابالغ بچہ بھی ہے، اجازت نہیں ہے۔ گھر میں جو برتن اسی سے نہلا دو نا، نئے کی کیا ضرورت ہے؟ لانا ہی ہے تو اپنے پیسے سے لے آئیے آپ۔ میت کے چھوڑے ہوئے ترکے سے یہ نہلانے کے لیے برتن لانے کی اجازت نہیں ہے، جو پرانا برتن ہے اسی سے نہلا دو۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بات؟ اب کہیں لے آئے ہیں بعد میں بانٹ دیں گے، تو لانے کی اجازت نہیں تو بعد میں بانٹنے کا مسئلہ تو دور کی بات ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ لانے ہی کی اجازت نہیں، وہی درجہ ناجائز ہونے کا ہے۔ اسی طریقے سے میت نے جو مال چھوڑا جب تک ترکہ تقسیم نہیں ہو جاتا، اب اس تقسیم ہونے سے پہلے اس مال سے آئے ہوئے مہمانوں کی ضیافت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ کیا بن گیا؟ وہ وراثت کا مال بن گیا، جس میں نابالغ بچہ بھی ہوگا، ضیافت نہیں ہو سکتی ہے، اس کا احتیاط ہونا چاہیے۔ میت کے چھوڑے ہوئے ترکے کے مال سے صدقہ اور خیرات اب نہیں کر سکتے آپ۔ کیوں؟ کیونکہ کیا بن گیا؟ وہ وراثت کا مال بن گیا۔ اب اس کے اندر نابالغ بچہ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کو اختیار حاصل نہیں، بٹ جائے پھر آپ چاہے جتنا صدقہ کیجئے خیرات۔ اگر بٹنے سے پہلے صدقہ اور خیرات کر رہے تو ایسے ہی ہوگا جیسے چوری کر کے کسی کے نام پہ صدقہ کر دو، بھی چوری ہی تو ہوئی، کہاں اجازت ہوئی نابالغ بچے کی یا جو وارث غیر حاضر ہے؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور دھیان میں رکھیے، اگر تمام وارثین اس بات پر راضی ہو جائیں، سب کی رضامندی ہو جائے کہ بھائی مرنے والے کی طرف سے اتنا صدقہ کر دیا جائے، حضرات علماء نے لکھا اس کی بھی اجازت نہیں۔ بھائی سب کی رضامندی ہے تو کیوں؟ پہلا مسئلہ تو آئے گا نابالغ کا، اس کی رضامندی کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ یا کچھ وارث ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے آپ نے پوچھا کہ ابا کے لیے کچھ صدقہ کر دیا جائے جو چھوڑا ہے مال، تو اب وہاں سب کی موجودگی میں وہ کیا کہے گا؟ ہاں ہی تو کہے گا، نہیں تو لوگ تانے دیں گے، دیکھا یہی بیٹا ہے کہ باپ کے لیے 10 روپے صدقہ کرنے کے دینے کے لیے، وہ بیچارہ لحاظ میں ہاں تو کہہ دے گا لیکن دل سے راضی نہیں ہوگا۔ اور آپ نے پیچھے مسئلہ پڑھ کر آیا ہے
پڑھا ہے آپ نے سنا کہ کسی شخص کا مال جب تک اس کے دلی خوشی کے ساتھ نہ ہو استعمال کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ صدقہ ہو یا اپنے استعمال میں ہو، طیب نفس سے ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی وارث اجازت تو دے رہا ہے، دباؤ میں تانے کے ڈر کے مارے طیب نفس سے نہیں ہے تو حرام ہوا۔ اس لیے رضامندی سے بھی وہاں پر سب کے مشترکہ مال سے حصہ نہیں، صدقہ نہیں ہو سکتا۔ بٹ جائے، اب جس کی مرضی ہو، بھائی آپ کچھ دینا چاہیں دے دے، اپنی طرف سے آپ نکال دو، وہ خوشی سے دے دے گا، الگ بات ہے، مشترکہ سے نہیں، بھلے سے اجازت ہی لی گئی ہو۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اب اس احتیاط کو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ بس ایک واقعہ پیش کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کسی صاحب کی وہ عیادت کے لیے گئے تھے، بیمار تھے وہ، تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جہاں پر یہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر چراغ جل رہا تھا، جیسے اس کی روح قبضے ہوئی انہوں نے چراغ بجھا دیا اور اپنے پیسے سے تیل منگایا اور پھر اس سے روشنی کا انتظام کیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیوں؟ فرمایا جب تک یہ زندہ تھا تب تک تو یہ اس کا مال تھا، اس کی روشنی کا حق مجھے حاصل تھا کہ میں استعمال کروں، اب مرنے کے بعد یہ وارثین کا حق بن گیا، اب مشترک ہو گیا یہ، اب اس کی اجازت نہیں، یہ ترکہ بن گیا۔ آپ سمجھ لیجئے کس درجے کا احتیاط ہونا چاہیے۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے کل ہے تو جمعرات، لیکن کل تفسیر انشاءاللہ ہوگی اور کل آخری تفسیر ہوگی، آئندہ ہفتے کوئی گنجائش نہیں ہے، رمضان المبارک شروع ہو جائے گا، پھر رمضان کے بعد تفسیر ہوگی، تو کل آخری تفسیر کل ہوگی انشاءاللہ، جمعرات ہے کل۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے